لیکن جب وہ اپوننٹس بن گئے یہودیوں نے بالکل ہی آپ کو مطلب ڈینائی کر دیا، تو پھر جو ہے وہ آپ ان کے خلاف ہو گئے. پھر اس کے بعد 2 کو نکالا، 1 کو ذبح کر دیا، جو سب سے کمزور تھا اس کو ذبح کر دیا، اور جو امیر تھے ان کو امان دے کے بھیج دیا. اور مطلب یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے کسی نبی کے شایان نشان کے جو سب سے کمزور قبیلہ تھا، جس کے پاس ہتھیار سب سے کم تھے، مال سب سے کم تھے، یعنی وہ اتنے ان کی کہنا چاہیے حیثیت کم تھی کہ اگر کوئی ان میں سے قتل ہو جاتا تھا تو اس کو خون بہا بھی آدھا دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کا سماجی اسٹیٹس بہت کم تھا. وہ یہودیوں کے شودرست تھے یوں سمجھ لیجیے. تو ان کو تو آپ نے بالکل قتل کر دیا. لیکن جو طاقتور قبیلے تھے، جن کی حمایت زیادہ تھی، جن کے پاس مال زیادہ تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا. بنو نذیر ہی جنگ خندق میں قریش کو کہنا چاہیے اٹھا کر لائے تھے. لیکن جب آپ خیبر جاتے ہیں تو آپ بنو نذیر کو قتل نہیں کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھائی یہ تو انہوں نے تو بنو قینقاع انہوں نے تو بنو قریظہ نے تو تھوڑی بہت مدد کی تھی ان کی، پھر بھی انہوں نے مطلب حملہ نہیں کیا تھا. یہ تو آپ پہ حملہ کرنے آ گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فراز صدیقی نے بنو قریظہ کے معاملے میں حقائق کو جوسر مشین کے اندر ڈال کر ان کا جوس نکال دیا ہے. ان کے ان اعتراض کو حقائق کی روشنی میں پرکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ بنو قریظہ کے معاملے میں ان کے قتل کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے جاری نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس سزا کو خود اپنے لیے مختص کیا تھا. تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اور تورات کے مطابق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ سزا سنائی تھی. ڈاکٹر فراز صدیقی نے اس بات میں علمی خیانت سے کام لیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو غریب قبیلہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا تھا. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. حالانکہ صحیح بخاری میں 4028 نمبر حدیث ہے، بنو قریظہ نے بنو نذیر کے ساتھ مل کر جب پہلی دفعہ معاہدے کو توڑا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تھا، لیکن بنو قریظہ کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا تھا. لیکن بنو قریظہ نے دوبارہ سے معاہدے کو توڑا تھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تھا. اور بنو قریظہ نے بنو نذیر یا بنو قینقاع کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کی بجائے اپنے پسندیدہ جج سے فیصلہ کروانے کی ضد کی تھی. اور دوسری بات یہ کہ بنو قریظہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر اعتماد نہیں کیا تھا. اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو وہ قتل ہونے سے بچ جاتے. لیکن ان کے سارے مرد قتل نہیں ہوئے تھے. ان کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پناہ لے لی تھی ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا. لیکن ملحدین اکثر پوری سچائی کو بیان کرتے ہوئے کتراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی قبیلوں کی طرح پورا حق دیا تھا. لیکن یہ بات انتہائی احمقانہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بنو قریظہ ایک غریب قبیلہ تھا. بنو قریظہ کے پاس مضبوط قلعے تھے اور جنگ کے لیے ان کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قتل کی سازش بھی کی تھی. بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سزاؤں میں سب سے بڑا فرق کیا تھا؟ آئیے اس فرق کو سمجھتے ہیں. ڈاکٹر فراز نے اس میں ایک اور بھی علمی خیانت کی ہے کہ بنو قریظہ جو تھے وہ شودر تھے. اس بات کو ہم تاریخی پس منظر سے کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. اسلام سے پہلے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کے تحت بنو نذیر خود کو اعلیٰ سمجھتے تھے اور بنو قریظہ کا خون بہا آدھا دیتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان یہ جو فرق تھا اس کو ختم کر کے بنو قریظہ کو بنو نذیر کے برابر لا کر ان کی سماجی حیثیت کو بلند کیا. سنن ابی داؤد 4360 نمبر حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اس لیے انہیں کم حیثیت کہنا ڈاکٹر فراز صدیقی کا یہ جملہ تاریخی جہالت پر مبنی ہے. اور دوسری بات، بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا تعلق ان کی دولت سے نہیں بلکہ ان کے جرم کی سنگینی اور حالات کی وجہ سے تھا. بنو قینقاع نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ کے اندر فتنہ و فساد شروع کر دیا تھا. انہوں نے میثاق مدینہ کا معاہدہ توڑ دیا. اس میں ایک بات یہ تھی کہ ایک تو مسلمان امن کی حالت میں تھے، اور دوسرا یہ کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے بنو قینقاع کی سفارش کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جان کی امان دے کر جلا وطن کر دیا. لیکن بنو قریظہ کا معاملہ بنو قینقاع سے بالکل الگ تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس وقت حالت جنگ میں تھے اور مسلمانوں کے بچے اور عورتیں ایک قلعے کے اندر محفوظ تھے. جب غزوہ خندق میں مسلمان جب مکہ کے قریش کے ساتھ حالت جنگ میں نبرد آزما تھے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے ان کے بچوں اور عورتوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. اور معاہدے کی شک یہ تھی اگر کوئی باہر سے لشکر حملہ کرے گا تو تمام قبائل مل کر مدینے کا دفاع کریں گے. اگر بنو قریظہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو مدینے کے تمام مسلمان مرد، عورتیں اور بچے قتل کر دیے جاتے. انہوں نے قریش مکہ کے لشکر کی حوصلہ افزائی کی تھی اور مسلمانوں کو قتل کروانے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا تھا. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے کی بجائے یہ شرط رکھی کہ ان کا پرانا حلیف قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کا فیصلہ
تورات یہودیوں کی اپنی مقدس کتاب کے قانون کے مطابق سنایا۔ تورات کا قانون کتاب الاستثناء باب 20 آیت نمبر 10 سے 15 کے اندر، اگر کوئی شہر تمہارے خلاف جنگ کے لیے نکلے اور تم ان کا محاصرہ کرو، وہاں کے تمام مردوں کو تلوار سے قتل کر دو اور عورتوں کو لونڈیاں اور بچوں مویشیوں کو غلام بنا لو۔ اور یہی فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سنایا تھا۔ اور بنو نذیر نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، تو انہوں نے جب معاہدہ توڑا، انہوں نے اپنے ناپاک ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بر وقت اطلاع مل گئی۔ تو مسلمانوں نے جب بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ کیا، بنو نذیر نے سرنڈر کیا اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جان کی امان دی جائے اور اس کے بدلے میں ہم مدینے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو مان لیا اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی فرمائی اور اپنی جان کے دشمن قبیلے کو ساز و سامان سمیت مدینے سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ بنو قریظہ کے معاملے کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ گھر سے نکلیں اور کسی دوسرے علاقے میں جنگ کے لیے چلے جائیں تو آپ اپنے بیوی بچوں کو جس مکان میں چھوڑ کر جائیں، آپ کا ہمسایہ جس کو آپ نے کبھی کوئی تکلیف نہ دی ہو وہ آپ کے بیوی بچوں کے اوپر حملہ کر دے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اسی موضوع کے اوپر میں ملحدین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کسی باہر دور دراز علاقے میں جائیں اور پیچھے سے ان کا ہمسایہ ان کے بیوی بچوں کے اوپر حملہ کر دے، اور وہ ہمسایہ جس کے ساتھ انہوں نے کبھی برا رویہ نہ رکھا ہو، اور آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اس بات کو طے کر لیں کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں اور آپ میرے بیوی بچوں کا دھیان رکھنا، تو آپ جب چلے جائیں تو پیچھے سے آپ کا ہمسایہ آپ کے بیوی بچوں پر حملہ کر دے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو ملحدین کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو شاباش دینی چاہیے یا ان کے خلاف کوئی سزا مقرر ہونی چاہیے؟ تو ملحدین اس بات پر کیا جواب دیں گے؟ تو ان کو جو سزا ہونی چاہیے وہ سزا کس دستور کے تحت ہونی چاہیے؟